جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بھشانی صاحب. بھشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو. بھشانی صاحب، اس وقت ظاہری بات ہے ساری دنیا جو ہے وہ ایک ہی ایشو پہ بات کر رہی ہے، اور وہ فلسطین کا ایشو ہے، اسرائیل کا، اور حماس نے جو کیا. اتنے دن ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے انہوں نے ایک موقع دیا ہے یونائٹڈ نیشنز اسرائیل کو کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. اس حوالے سے جسے وہ کہتے ہیں یو این کی ایکسپرٹ کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہا ہے اسرائیل. دس از واٹ دا یو این ایکسپرٹس آر سیئنگ. دوسری طرف صاحب، سعودی عرب، ٹرکی، ایران جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹیلی فون کنورسیشن ہوئی ہے. محمد بن سلمان کی آپ دیکھیں رئیسانی صاحب سے بات ہونا، جو ایران کے صدر ہیں، بڑی چنبے کی بات ہے. وہ نارملی بات نہیں کیا کرتے لیکن انہوں نے کی ہے. بٹ نو بڈی از کنسلٹنگ ود پاکستان. برسر ہم نے 70-75 سال اسی چیز میں لگا دیے کہ جی یہ اسلامک ایشوز ہیں، یہ ان کو حل ہونا چاہیے. کشمیر فلسطین. پاکستان کے فارن آفس نے بھی کوئی خاص امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس نہیں دی ابھی تک. اتنے دنوں میں صرف 2 سٹیٹمنٹس ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان سارے پروسیس میں لیفٹ آؤٹ ہے؟ کیا فلسطین، کیا ایران، سعودی عرب اور ٹرکی کے لیڈرز کی اس لیے بات ہوئی ہے کہ وہ ایک خطے کے ہیں اینڈ دے کین ٹاک سم تھنگ، اور انہوں نے باقی دنیا کے کسی ملک پرٹیکولرلی پاکستان جو بڑا چیمپئن بنتا ہے، یہاں پہ لوگ جو ہیں عالم اسلام کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. کیا پاکستان کی پوزیشن بھی چینج ہو جائے گی عرب ورلڈ کے ایشوز کے اوپر، پرٹیکولرلی فلسطین کے اوپر، جہاں پہ ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ اپنے مسئلے حل کریں، ہم اپنے مسئلے حل کریں، کیونکہ ہمارے لیے بھی عرب ورلڈ جو ہے وہ کبھی کھڑی نہیں ہوتی. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ دیکھیں، اس کو دیکھنے کا ایک انداز تو یہ ہے جو آپ نے بیان کیا، لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی کوئی بہت بڑی خدمات ہیں پیلسٹائن کے ایشو پہ، تو ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں ترکی اور سعودی عربیہ اور ایران جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں. اب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں اہمیت اس ملک کو دی جاتی ہے جو کوئی انفلوئنس ایکسرسائز کرتا ہے. ورنہ تو دنیا میں 200 کے لگ بھگ ملک ہیں نا، تو اب ظاہر ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مراکو کو کیوں نہیں کنسلٹ کیا گیا. تو اب محض ایک سٹینڈ لے لینے سے، اور وہ بھی بکش قسم کا سٹینڈ لے بیرس صاحب کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا. میرا خیال ہے وہ ابھی جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ان کو کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گیا ہوگا. ظاہری بات ہے بیرس صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ بکش سا سٹانس پاکستان نے لیا ہے. دیر آر مینی کنٹریز ان دا ورلڈ جو مسلمان ہے، لیکن ہر ایک ملک کو تو فون نہیں کر سکتا محمد بن سلمان. تو یہ برس صاحب بات کر رہے تھے. برس صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سیکنڈ وہ آ رہے ہیں. سب آپ جاری رکھیں، میں آپ کی بات کو ریپیٹ کر رہا تھا. جی، وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ چونکہ انفلوئنس دیکھا جاتا ہے، تو انفلوئنس کے ظاہر جو مروجہ طریقے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو یہ ہوتی ہے کہ آپ فائنینشلی جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں مختلف کنٹریز کو. اور یہ خصوصاً جو اس طرح کے میٹرز ہوتے ہیں جس میں ہیومینیٹیرینز یا ادروائز فائٹنگ، انسانی جانوں کا ضیاع، اس طرح کی چیزیں، تو اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا سیکریفائز کر رہے ہیں، کتنے ملین بلین ڈالرز آپ دے رہے ہیں یا دے سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا ایشو کھڑا ہوتا ہے. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتا ہے آپ کا انفلوئنس، کہ آپ دنیا میں رائے عامہ کو کس طریقے سے انفلوئنس کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی دنیا میں کنگلا آدمی ہو یا کنگلا دیش ہو، وہ کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتا. باتیں کر کوئی نہیں سنتا. وہ سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے مذاق چل رہی ہے کہ جس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ مفت کے مشورے دینے کی ہمت نہ کرے، چونکہ جو صاحب اوقات لوگ ہیں ان کو یہ بات بری لگتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے لائف کا. اب دیکھیں، سعودی عربیہ جو ہے از ون آف دا ٹاپ انفلوئنسر
ٹاپ 20 کنٹریز میں شامل ہوتا ہے انٹرنیشنلی، از ناٹ جسٹ ان مڈل ایسٹ. ہم کتنا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں؟ کیوں؟ نہ وہاں تعلیم ہے، نہ یونیورسٹیز ہیں، نہ سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ کلچر ہے، کچھ بھی نہیں. تیل ہے اور اس کے پیسے ہیں، اور وہ پیسے استعمال کر کے وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں دنیا میں جو کرنا چاہیں. تو دنیا نے اس کو اٹھا کے تو ٹاپ 20 جو انفلوئنس ایکسرسائز کرنے والے ملکوں میں شامل کیا. تو ظاہر ہے وہ اس کو آپ چھوڑ کے تو مڈل ایسٹ میں امن کی بات نہیں کر سکتے. ایک یہی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے حماس ہو گئی یا جو فلسطینین آرگنائزیشنز ہیں وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کنیکشن میں جا کے سعودی عرب سے جڑتی ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ پھر جڑتی اس لیے ہیں کہ وہ ان کو کوئی ہیومینیٹیرین مدد چاہیے ہو، پولیٹیکل چاہیے ہو، یا انفلوئنس چاہیے ہو. یہی بات جو ہے وہ ترکی کا ہے اور ایران کا. ترکی اور ایران تو پارٹی ٹو ڈسپیوٹ ہے نا باقاعدہ، کہ یہ حماس کے 2 ڈیڈ سپورٹرز ہیں. یہ آپ کو پتا ہے، ترکی کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، لیکن انفیکٹ ترکی جو ہے وہ حماس کو فائننس کرتا رہا ہے، ان کو پیسے دیتا رہا ہے مختلف پروجیکٹس پہ جو غزہ کی پارٹی میں وہ چلاتے رہے ہیں. تو وہ جب آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کا ایک آرگنائزیشنل سطح پہ ایکسچینج ہوتا ہے، تو آپ انفلوئنس تو ایکسرسائز کرتے ہیں. آپ ایک ملک کے 20-30 لاکھ کی آبادی کو ملینز آف ڈالرز دے رہے ہیں، تو اس کے لیڈر آپ کی بات تو سنیں گے نا، اگنور نہیں کر سکتے. ویئر پاکستان سٹینڈز، بھائی پاکستان کا دنیا میں سب سے بڑا انفلوئنس یہ ہے کہ یہ پیسے مانگتا ہے، اس حوالے سے مشہور ہے. اور عرب ملک جو ہے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں 2 ملکوں کے آگے، ایک مصر اور دوسرا پاکستان، کہ بھائی آپ ذرا ٹھہر کے ہم سے ملیے گا. تو اسی کو اگر آپ انفلوئنس سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے ریسورسز اور وقت ضائع کیا. یہ اپیرنٹ لگتا ہے بظاہر، لیکن پاکستان نے جو پالیسی اڈاپٹ کی ایون بیفور دا پارٹیشن آف سب کنٹیننٹ اینڈ ایون بیفور دی فارمیشن آف پاکستان، میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کہ مئی 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے جو فارن ڈیلیگیٹس جو دلی میں وہ باہر سے آئے ہوئے جو سفارتکار ہیں ان کے ساتھ میٹنگ میں اپنی فارن پالیسی جو ہے جو بیان کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری فارن پالیسی کا جو نقطۂ ماسکہ ہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چونکہ ہم مڈل ایسٹ کو لیڈ کریں گے، اور جب ہم مڈل ایسٹ کو لیڈ کریں گے تو ہمارا کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہوگا سوویت یونین کے ساتھ، اور اس کو فیس کرنے کے لیے ہمیں امریکہ کی ملیٹری اور فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوگی. یہ جہاں جو مرضی کتاب کوئی تاریخ کوئی ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ باقاعدہ قائد اعظم کی یہ جو گفتگو ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہے، اور بعد میں پاکستان نے ہو بہو یہی پالیسی اپنائی. تو مڈل ایسٹ کا لیڈر بننے کے شوق میں آپ نے بہت سارے فائدے ضرور اٹھائے، مثلا امریکہ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ لیڈر بن سکتے ہیں، تو اس چکر میں انہوں نے آپ کو مختلف معاہدوں کے اندر فٹ کیا، جس میں مڈل ایسٹ کو لے کے تو آپ بغداد پیکٹ جو ہے اس کو لے سکتے ہیں. ترکی کے ساتھ جو ان کا پیچ اپ بنیادی طور پہ شروع ہوا وہ اسی بنیاد پہ شروع ہوا تھا. تو اس وقت تو ایران بھی، عراق بھی، اس طرح کے ملک بھی اس میں شامل ہوتے تھے. تو اس حساب سے تو پاکستان نے فائدہ اٹھایا، چونکہ یہ واحد سورس آف انکم تھا پاکستان کا، فارن ایڈ اور ملیٹری ایڈ، جو اس بنیاد پہ تھی کہ ہم ایک رول پلے کر رہے ہیں جی مڈل ایسٹ میں، بہت ساری قوتوں کو ہم نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، بہت ساری قوتوں کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے پاکستان نے اپنے آپ کو اسرائیل کے سامنے بھی لا کھڑا کیا الٹیمیٹلی آن دا ایشو آف پیلسٹائن جو ہے. تو یہ کوئی بڑی بات اس لیے نہیں تھی کہ دیکھیں پوری دنیا کے ملک اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہے. میرے خیال میں کوئی سنگل کنٹری آپ اس دنیا میں نہیں ڈھونڈ سکتے جو یہ فلسطین اسرائیل ایشو پہ کسی نہ کسی طریقے سے انوالو نہ ہو، یا ایک سائڈ پہ ہوگا، ایک کی طرفداری کر رہا ہوگا، یا بیچ میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوگا کہ آپ دونوں یہ کریں. بٹ نو باڈی کین اگنور دیم بیکاز دیٹ از ون آف دا موسٹ آپ کہہ لیں کہ انسیٹلنگ ڈسپیوٹ گلوبل سطح پہ. تو اس لیے پاکستان کا اس میں اتنا جو رول تھا اس میں کوئی وہ اپنا انفلوئنس ایکسرسائز نہیں کر سکتا. ایک دوسرا پاکستان کا جو ہسٹوریکل رول رہا ہے
اس میں فلسطینی جو ہیں وہ پاکستان پہ اعتبار نہیں کر سکتے، چونکہ جنرل ضیاء کی قیادت میں جب وہ بریگیڈیئر ضیاء تھے تو بلیک ستمبر میں جو شاہ حسین نے کارروائی کی تھی فلسطینی کیمپوں میں، جس میں سب سے زیادہ فلسطینی ایک وقت میں کسی ایک رات کسی ایک جگہ مارے گئے، وہ جگہ تھی جس کی یاد میں بلیک ستمبر بنایا جاتا ہے۔ اور اس کی قیادت جو ہے وہ جناب جو پاکستان کے 2 بریگیڈیئر کر رہے تھے، ان میں جنرل ضیاء الحق پیش تھے، اور انہوں نے جس طرح گولیاں چلائیں اور جس طرح فلسطینیوں کو قتل عام کر کے تو ان کے وہاں سے جو ہے وہ خالی کرائے جو ان کے ہائیڈوٹس تھے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے، اور ظاہر ہے فلسطین کی تحریک جب اپنے عروج پہ تھی، یاسر عرفات کی قیادت میں پی ایل او واز ایکٹنگ لائک اے اسٹیٹ، تو اس وقت بھی پاکستان کا جو تعلق تھا وہ بنیادی طور پہ بہت بڑا ان ایزی اور ڈسٹربنگ قسم کی ریلیشن شپ تھی فلسطین کے ساتھ۔ تو بعد میں جا کے پاکستان کی جو کمفرٹ آئی ہے وہ آئی ہے حماس کے ساتھ، چونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ میں یا اس کی اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ سوچ کے ساتھ ڈیل کرنے میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور وہ گھما پھرا کے جا کے ایسی آرگنائزیشنز کو پک کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے کیا پی ایل او کی نسبت حماس کے زیادہ قریب رہے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی پاکستان یہاں اس پورے قضیے میں کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتا، کسی بھی طریقے سے کوئی انفلوئنس نہیں رکھتا، تو اس کا اس میں کوئی کام ہے نہیں۔ یہ جو ملک آپ نے گنوائے، ایران فائننس کر رہا ہے، اس ساری موو کو کرتا رہا ہے حماس کی فرام ڈے ون، حزب اللہ کے تھرو ان کی آج بھی وہ جو ہے پریکٹیکل مدد کر رہا ہے ملیٹریلی، اور آج جو کانفلکٹ ہے اس وقت غزہ ورسز اسرائیل، اس میں ایران بنیادی طور پہ فائننس سے لے کے ملیٹریلی اس میں ایکٹیو ہے، یہی بات ترکی کر رہا ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی فائنینشل اسٹرینتھ کی وجہ سے اس کو باہر نہیں رکھا جا سکتا، تو اس لیے وہ ان ہے۔ اور اس میں مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ پاکستان میں کوئی اس بات کو مائنڈ کرے کہ ایسا کیوں ہے۔ یو شوڈ ناٹ بی ایکسپیکٹنگ سم تھنگ لائک دس۔ بالکل دیکھیں صحیح، کوئی توک نہیں بنتی نا، ٹو بی ریئلسٹک، ٹو بی بالکل ریئلسٹک۔ صحیح، بالکل صحیح کہ ایک دو چھوٹے سوال اور ہیں، اسی سے لنک ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی اسی سے لنک ایک سوال کرنا چاہتا ہوں برس صاحب، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو حالات پیدا ہو گئے مڈل ایسٹ میں، جس میں جو جسے کہتے ہیں نا وائلنس کو سٹارٹ حماس نے کیا، انہوں نے ایک ملیٹنٹ ایکٹ کیا اور ایک چیزیں نارمل چل رہی تھی، اب اس کے اگینسٹ ایک ڈسپرپورشنیٹ ملٹری فورس یوز کی جائے گی، جو کی جا رہی ہے، جیسے یو این نے کہا کولیکٹیو پنشمنٹ ملے گی فلسطینیوں کو۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے اگین مسلمان ملکوں کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ہوا دے سکتے ہیں، اینڈ دے کین ٹارگیٹ دا ویسٹرن کنٹریز ہو آر پرو اسرائیل۔ آپ کو کیا لگتا ہے برس صاحب اس آرگومنٹ میں کتنی جان ہے؟ ہم نے یہ چیز تو دیکھ لیا کہ جن جن ملکوں میں، پاکستان ہو، دنیا میں جہاں بھی ہو، ایسے لوگوں کی گنجائش تو نہیں ہے، امریکہ ہو کہیں پہ بھی ہو لوگ پکڑ لیتے ہیں، لیکن فار ایگزامپل پاکستان پہ ملیٹنٹ اس لیے بہت حملے کرتے ہیں کیونکہ ہم ویسٹ کے ساتھ مل کے دہشت گرد جماعتوں کے خلاف ہیں، القاعدہ کے خلاف، داعش کے خلاف، کسی حد تک طالبان کے خلاف بھی ہم رہے ہیں۔ سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ایک نئی ویو آف ملیٹنسی یا ایکسٹریمزم شروع ہو سکتی ہے اگر اسرائیل نے کانٹینیوسلی ایک اس جو عمل ہے بمبارڈمنٹ کا جاری رکھا اور فلسطینیوں کے لیے جگہ جو ہے وہ کم کر دی اور ان کو تنگ کر دیا؟ تو آپ کو نظر آتا ہے کوئی دیر از اے پاسبلٹی آف دیٹ؟ ہاں جی بالکل، یہ ڈیفینیٹلی بہت آبویس قسم کی پاسبلٹی ہے۔ اس وقت بھی انٹرنیشنلی ویسٹ میں جتنے جیوش ریلیٹڈ جگہ ہیں، ٹارگیٹس ہیں، ان کو وہ ہائی سیکیورٹی پہ انہوں نے رکھ لیا ہے، اور اس کے جو اس میں ارد گرد جو ارینجمنٹ تھی سیکیورٹی کی وہ انہوں نے بیف اپ کی ہے۔ یہ جو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پہ ظاہر ہے ہوا ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے ریٹیلیٹ ہو سکتا ہے جو کچھ اسرائیل
غزہ میں کر رہا ہے. آبویسلی دیکھیں یہ تو اس بات پہ تو یہ تو آپ نے کلیئر کر لی کہ یہ سٹارٹ تو حماس نے لیا, اور اس کے جواب میں جو ڈس پروپورشنیٹ یوز آف فورس ہے وہ ظاہر ہے ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. لوگ جو کہ اس کے بعد پھر یہ سچویشن ایک اختیار کر لیتی ہے کہ ایک چھوٹی سی جو ہے 20-25 لاکھ کی پاپولیشن ایک چھوٹی سی محاصرے میں لے لیا جائے, اور اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹ کی پوری فورس انڈسکریمنیٹلی یوز کی جائے. آپ کا بم جو ہے وہ کسی بچے کو کچل رہا ہے یا کسی عورت کو مار رہا ہے, یو ڈونٹ کیئر اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو کیئر اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو نو. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ ایک غیر انسانی سوچ رکھنے والا ٹوٹلی کوئی ہیٹ مونگر قسم کا اسٹون ہیڈڈ آدمی ہے جو اس کی حمایت کر سکتا ہے. نو باڈی از گوئنگ ٹو اسٹینڈ ود اسرائیل آن دس ایشو. اس کے بعد پہلے چلو انہوں نے کہا جی آپ سیلف ڈیفense میں, جو ویسٹ نے کہا کہ جی سیلف ڈیفenس ہے, اسرائیل کو حق ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا, لیکن اب مسئلہ تو سیلف ڈیفenس سے تھوڑا سا الگ ہو گیا, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا شکل اختیار کرتی ہے لڑائی. مثلا اب انہوں نے غزہ سے لوگوں کو نکلنے کے لیے کہا تو جواب میں حماس نے بھی ان کے ایک شہر مشکل سا نام ہے اس کا, اس سے لوگوں کو نکلنے کا الٹیمیٹم دیا. تو اس طرح کا ٹیٹ فار ٹیٹ ہوتا رہے گا تو لوگ پھر حماس کو کوئی مظلوم قوت سمجھنے کے بجائے ایک مقابلے کی طاقت سمجھیں گے, تو اس کے لیے کوئی زیادہ ہمدردیاں نہیں ہوں گی. لیکن اگر اس طرح محاصرہ ہوتا ہے, حماس کو جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی جو ہے ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا رد عمل پوری دنیا میں اس لیے ہوگا کہ پوری دنیا میں فلسطینی ایک معقول تعداد میں آپ کسی ملک میں چلے جائیں, پیلسٹائن ہاؤس, پیلسٹائن کی بستیاں, وہاں کے لوگ آپ کو ملیں گے, اور ان کے ساتھ لوکل پاپولیشن بھی بہت بڑے پیمانے پہ ایسوسیٹیڈ ہے. جو کہ آپ نے دیکھ لیا یہ جو مظاہرے ہوئے ویسٹ میں, اس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. تو یہ جو ہے یہی چیزیں ہیں فیول اپ کرتی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ جنگ جو ہوتی ہے یا خون خرابہ, یہ بنیادی طور پہ رجت پسندی کی خوراک ہوتی ہے, از اے فوڈ آف دا ریجڈ فورسز. اب وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اس سے پھر یہی تو خوراک ملتی ہے نا جی, کہ وہ ظلم ہو گیا, بے انصافی ہو گئی, یہ جذبات کو اشتعال دلا کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک جلوس سے لے کے ملیٹنسی تک کسی چیز پہ بھی مجبور کر سکتے ہیں. اور یہی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ملیٹنسی ہوئی ہے یا کوئی ری ایکشن ہوا ہے ملیٹریلی, اس کے پیچھے اسی طرح جذبات کو اشتعال دینے والا پروسیس جو ہے وہ کار فرما رہا ہے. تو اس کیس میں بھی ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ اس پروسیس کو زیادہ لمبا ہونا نہیں چاہیے چونکہ یہ دنیا کے مفاد میں نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک تماشبین بنتی جا رہی ہے ایک ایسے تھیٹر کی جس کا ایب اینڈ ہو جانا چاہیے. یہ دونوں اپنے آپ کو کوئی اسپیشل چائلڈ اگر سمجھ رہے ہیں, اللہ کے کوئی چوزن بندے اسرائیل اور فلسطینی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ ود ڈانس اراؤنڈ اس, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دے کین ناٹ کریٹ اس طرح کی سچویشن اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. یہ تو اسرائیل کو بھی دیکھنا چاہیے نا. اب یہ تو کیا بات ہو گئی کہ آپ جناب ہمیشہ جو ہے وہ اس میں ہوں گے کہ لوگ بس آپ کی مدد کرتے رہیں گے, آپ جو مرضی جو بھی کر رہے ہوں. یہ بھی تو درست نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیر صاحب. اور اس میں حماس نے جو کیا ہے وہ تو کیا ہے, لیکن حماس کی سزا باقی فلسطینیوں کو نہیں ملنی چاہیے. اور اگر آپ نے کیا بھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ یہ کہیں کہ اب آپ ان کو, کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں فاسفورس کے بام بھی ان پہ مارے جا رہے ہیں, اس طرح کے ویپنز بھی چلائے جا رہے ہیں جو پروہیبٹڈ ہیں. تو obviously یہ ایک that's also against the international norms, اور اس پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کویسچن بھی ہوئے ہیں اس حوالے سے. اینی ہو بھائی صاحب ایک آخری سوال اور کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے چن کے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے ریلیٹڈ, انڈیا کشمیر کے حوالے سے انگیج رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے
आई थिंक रावला कोर्ट में एक बंदे को मस्जिद के अंदर कत्ल किया गया था मॉर्निंग में, गन पॉइंट पे, पॉइंट ब्लैंक पे। कल सुनने में आया है कि इंडिया डस्का के अंदर एक शख्स को मारा गया है जो कि पठानकोट एयरबेस के हवाले से जो है वो इन्वॉल्व रहा है किसी दहशतगर्दी उस इवेंट के हवाले से। इस तरह कराची में भी है जो है वो ऐसे है। कई लोगों का कहना ये है कि ये जो जो होस्टाइल एलिमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, वो पाकिस्तान में उन लोगों को चुन चुन के टारगेट कर रही हैं, लेकिन कोई लार्जली पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा, बड़ी खामोशी है। कल जो डीपीओ सियालकोट थे, उन्होंने जब उस वाक़े को देखा तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको दहशतगर्दी का वाक़या समझते हैं। दहशतगर्दी का वाक़या मीन्स कि इट्स समथिंग जो किसी इंटरनेशनल या ऐसे इशू से रिलेटेड है तो आप उसे दहशतगर्दी कहेंगे ना, वरना एक आम इंडिविजुअल बंदे को कोई कत्ल कर दे तो उसको शायद दहशतगर्दी तो नहीं कहा जा सकता, वो किसी का कोई ज़ाती इशू भी हो सकता है। लेकिन आप इस हवाले से ब्रिसव कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि क्या इंडिया जो है वो उनकी एक डॉक्ट्रिन भी है अजीत डोवल साहब की, डू यू बिलीव कि दैट इज़ ऑपरेशनल इन पाकिस्तान, कि वो लोग जो इन्वॉल्व रहे हैं कश्मीर के हवाले से या इंडिया के अंदर की सरगर्मियों के हवाले से, उनको साइलेंटली जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाए? डू यू बाय एंड सब्सक्राइब दिस थ्योरी? बिकॉज बहुत सारे लोग इस पे यही कमेंट्स कर रहे हैं। देखें जी, एक बात तो बगैर किसी डाउट के क्लियर है कि ये जितने लोग मारे गए हैं इनका कश्मीर कनेक्शन है, और ये अब कुल मिला के तो तकरीबन 10 से ऊपर लोग हो गए हैं। अब ये जो अभी डस्का का आदमी है, ये जो है वो भारतीय जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के लिए गया है, वहाँ जेल में रहा है, और इसका ये बड़ा हाई प्रोफाइल कश्मीरी मिलिटेंट रहा है। इसको वो हाईजैकिंग के जवाब में भी छुड़ाने की कोशिश की गई थी। इससे पहले जो रावलाकोट में वाकया हुआ वो भी हाई प्रोफाइल मिलिटेंट था, और दोनों का ताल्लुक जो है ना वो इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, और बड़ा क्लियर है, ये नहीं कि कोई ढकी छुपी बात है। इससे पहले भी हमने इसी तरह के फोरम्स पे बात की थी कि ये लोग मारे जा रहे हैं। रावलपिंडी में इस तरह के वाकयात हुए, कराची में हुए, इस्लामाबाद में ये वाकया हुआ। तो उनका कॉमन कनेक्शन ये है कि वो कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी में इन्वॉल्व रहे। अब इसका एग्जैक्ट जवाब जो आपका सवाल है वो तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को देना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी तर्जमान को देना चाहिए, चूँकि इसमें इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। और ये ज़ाहिर है अंदर की खबरें होती हैं, किस तरीके से जो है वो एक आदमी को किस तरीके से ऐसी जगहों पे जाके एलिमिनेट किया जा रहा है, उसमें और कौन फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या है। लेकिन ज़ाहिर है एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो घर में घुस के मारने का जो तस्वर है, जो बार बार जो है वो भारत की लीडरशिप की तरफ से इसका इज़हार होता रहा है, वो कोई बिल्कुल ही कोई खोखली धमकी नहीं है, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं। अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहता, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक और समझ लें कि धचका है। पहली बात ये है कि ये जितने मिलिटेंट क्रिएट हुए, अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जी हम इनको कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे या शेल्टर नहीं मुहैया कर रहे। एक आदमी की पूरी ज़िंदगी मिलिटेंसी में गुजरी है, क्रिमिनली वांटेड है, वो इंटरनेशनली दहशतगर्द है, और वो कभी किसी मस्जिद में मारा जाता है, कभी कहीं पे। तो पाकिस्तान तो अब ये नहीं कह सकता कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या ये लोग उनकी मर्जी के बगैर रहते थे। ये बड़ी बड़ी तंजीमों के ओहदेदार या मस्जिदों के इमाम बन के तो अगर रह रहे हैं, तो ये ज़ाहिर है कि गुमनाम लोग तो नहीं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता था। तो इसलिए एक तो ये उनका प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि ये स्टेट का कंप्लीट फेलियर है कि आपने एक काम जो शुरू किया, ये सारे मिलिटेंट जो हैं ये क्रिएट किए गए थे एक प्रोसेस के अंदर, और असासे के तौर पे इनको प्रोटेक्ट किया जाता रहा। तो अब अगर उनको आपकी आंखों के सामने एलिमिनेट किया जा रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप ज़ाहिर है आपका फेलियर है सीधा सीधा, जिसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
اور وہ گھما پھرا کے تو کبھی ان کو دہشت گردی کا واقعہ لگتا ہے. دہشت گردی کا واقعہ ان کو اس لیے لگتا ہے کہ اس کو بعد میں گھما پھرا کے تو انٹرنیشنلی جو دوسیے تیار کیا جائے گا بھارت کے خلاف، اس میں یہ پروف کیا جائے گا کہ جی یہاں پہ دہشت گردی ہوئی، یہ امام مارا گیا اور اسے بھارت کا ہاتھ ہے اس میں، اور بھارت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. یہ تو بہت ہی سمپلسٹک اور معصومانہ قسم کی پلاننگ ہے جو کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے. بھائی دہشت گردی کا واقعہ ہے، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ جب جو ہے وہ ایک پیٹرن ہے کہ جس آدمی کا کشمیری ملیٹنسی کے ساتھ تعلق تھا یا جو کشمیر جموں کشمیر کی جیلوں میں رہا ہے ملیٹنسی کی پاداش میں یا بھارت کی کسٹڈی میں رہا ہے، ان ایسے لوگوں کی کتنی تعداد ہے؟ اور وہ لوگ جو ہیں آپ ان پہ نظر نہیں رکھ سکتے اگر ان کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے اتنی ایک تو پاکستان کی لا انفورسمنٹ یا سیکیورٹی ایجنسیز تو اتنی ایک تو ہیں کہ یہ کام کر سکتی ہیں. تو اس لیے اگر وہ یہ کہیں کہ جی یہ بھارت کا کام ہے تو وہ پھر خود ایکسپوز ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے جناب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں تو اس کو پاکستان کی انٹیلیجنس اور اسٹیٹ سیکیورٹی فورسز کا فیلئر سمجھتا ہوں. خواہ یہ کام کچھ بھی کرے کوئی کرے، اب اس کو آپ دوسرے متبادل کیا گینگ ریلیٹڈ کلنگ کہہ سکتے ہیں؟ از دیئر اینی گینگ ریلیٹڈ کلنگ گوئنگ آن ان پاکستان؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، دیر از نتھنگ. یہ لوگ کمپلیٹلی جو ہے ان کو ایک اسپیس دے دی گئی ہے، وہ کہیں مدرسے چلاتے ہیں، کہیں مساجد چلاتے ہیں، کہیں ایون الیکشن لڑ کے لیڈر بن گئے، کہیں پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے وہ مرکزی عہدے دار ہیں. تو ان کو پھر یہ تو بہت ہی صاف اور سیدھا سیدھا ہے جی کہ ان کو کون مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے، اس میں ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میرے صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ وہ جو انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کے کچھ لوگ جو ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم گھس کے ماریں گے، سو وہ پرٹیکولرلی اور انہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور وہ کنزیکٹیولی اس پیٹرن کو چلا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں چلا رہے. سو اٹ مینس دے آر گیونگ میسج ٹو سم ون بیک ہوم اینڈ ہیئر ایز ویل. اور یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان میں تو میرے صاحب آپ کو لوگ کرائے کے قاتل مل جائیں گے، 1,50,000 دیں آپ کسی بندے کو بھی، کسی کو مارنا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کون سا کام ہے، بس بندہ نشانی کرانی ہے آپ نے تو مل جاتا ہے. لیکن ہاؤ دے آر ڈوئنگ اٹ اینڈ ہاؤ دے آر آپریٹنگ از اے ویری جو سے کہنا ڈسکریٹ طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اینڈ یہ فیلئر ہے اسٹیٹ کا کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بھاشانی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو.